یوم یکشف عن ساق، قیامت کے گھبراہٹ کا دن، جمع کیے جانے کا دن، حساب کتاب کا دن، سچے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا دن، سچے مالک اللہ کے سامنے حاضری کا دن، جب سب کو حساب کتاب کے لیے جمع کرے گا، جسے مسلم لوگ نماز میں ہر رکعت میں کھڑے ہو کر بولتے مالک یوم الدین، اے سچے مالک اللہ ایشور پرمیشور، تو ایک دن قیامت کا لانے والا ہے، اور اس دن بادشاہت خدائی صرف تیرے ہاتھ میں ہوگی، دنیا کے سارے بادشاہ مجبور ہوں گے، دنیا کے سارے ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے، تو حقیقی مالک ہوگا، سچا بادشاہ ہوگا، اور تو جو کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ یکشف عن ساق، اس دن سچے مالک اللہ کی پنڈلی، حالانکہ وہ نراکار روپ میں تعارف کیا گیا، اس کا ہاتھ نہیں پیر نہیں، لیکن قرآن میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم، جب گیان لینے کے لیے گیانی مہاتماؤں کے اوپر یہ بیعت کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، تو ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی مرضی، صرف وہ باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کی مرضی، تیرے رب کی خوشی، تیرے رب کی قدرت، تیرے رب کا علم، تیرے رب کی اس دنیا پر جو سلطنت ہے، قبضہ ہے، سیطرت ہے، تیرے رب کا جو اختیار ہے، جو سچا پاشا ہے، وہی اس کا چہرہ، اس کی مرضی باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ صرف باقی رہے گا۔ تو یہ اس طریقے سے جب کہ سچے مالک اللہ کا نراکار روپ بتایا جاتا ہے، بائبل میں بھی، قرآن میں بھی، دھرم کی تمام پہلے کی کتابوں میں بھی، ہر نبی رسول پیغمبر نے ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا ایک خدا کو چھوڑ کر کوئی معبود اور خدا نہیں، اور اس کا نراکار روپ بتایا، اس کا بدن نہیں بتایا، اس کا آنکھ کان جسم نہیں بتایا، لیکن یہ قیامت کے دن اس کی پنڈلی ہے، کیسی ہے، کیا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو گیان اور ایمان کی بات میں کہہ دیا کہ مالک کی پنڈلی، تو مالک کی پنڈلی کھولی جائے گی۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سارے انسانوں کو کہا جائے گا کہ مالک کے پیر کو، پنڈلی کو سجدہ کرو۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو اگیانی لوگ نہیں سجدہ کر پائیں گے، صرف گیانی لوگ سجدے میں گریں گے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وہ دن قیامت کا، گھبراہٹ کا، ایسی بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا کہ لوگ دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، چلتے ہوئے حشر کے میدان میں، سورج تو گرا دیا جائے گا، چاند نہیں ہوگا، ستارے تارے نہیں ہوں گے، اندھیرے میں، بھاگنے میں، دوڑنے میں، گھبراہٹ میں، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ کے دن ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، ان کے نیچے کی پیر کی پنڈلیوں کی ہڈی توڑ جائے گی۔ والتفت الساق بالساق، ایک دوسرے سے ان کے پیر ٹکرا کر ہڈیاں توڑ جائے گی۔ حول جہنم جثیہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، جہنم کے قریب حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے یہ گھٹنوں کے بل آئیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم دیکھو گے ہر امت، ہر گروپ، ہر جتھا دنیا کے اندر، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، جب قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے سچے مالک سے ملنے آئے گا، تو چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے، گھبراہٹ کے مارے ایک دوسرے سے ٹکراتے، گرتے اور چیندے جائیں گے، کوئی دبائے گا پھر اٹھیں گے، ان کے پیر کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گھٹنے کے بل گھسٹ کے چلیں گے۔ یہ تو عالم ہوگا اس قیامت کے دن کا، اس بڑی گھبراہٹ کے دن کا، اور اس دن سچا مالک اپنے گیانی بندوں کو اپنی سیفٹی میں، اپنی سیکورٹی میں، اپنی رحمت میں، یدخل من یشاء فی رحمتی، جسے چاہتا ہے وہ مالک اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، اور وہ بڑے امن کے ساتھ ہوں گے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ سچا مالک انہیں جنت میں داخلے کا، جنت ان سے قریب کر دے گا، انہیں چل کر بھی جنت کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، گیانی ایمانی بندوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، جو گیان کے لیے کام کر رہے تھے، اپنے لیے نہیں، دنیا کے لیے
نہیں رہے تھے، تن من دھن دولت پراپرٹی جمع نہیں کر رہے تھے، بلکہ گیان کی دولت جو سب سے بڑی ہے اس کو لے کر، اس پر چل کر، پوری دنیا کو اس کی طرف بلا کر اس پر چل رہے تھے، تو وہ کامیاب بندے ہوں گے۔ وہ سجدے میں گر جائیں گے، سچے مالک کے پنڈلی کو سجدہ کریں گے۔ یدعون الی السجود فلا یستطیعون، اگیانی لوگ جھکنا بھی چاہیں گے، ان کے من کے، ان کی ریڑھ کی ہڈی پوری جو ورٹیبرا میں 33 ورٹیبرا کے اندر ڈیوائیڈ ہے، یہ ایک ہو جائے گی، یہ جھکنا چاہیں گے، رکوع کرنا چاہیں گے، سچے مالک کو سجدہ کرنا چاہیں گے، کیونکہ دنیا میں سچے مالک سے دور ہو کر جیے تو اس دن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ فلا یستطیعون، طاقت، قوت اور استطاعت، ان کی ایبیلٹی سجدہ کرنے کی دنیا میں تھی، جان بوجھ کر نہیں کر رہے تھے، سچے مالک کو نہیں جھک رہے تھے، سچے مالک کے آدیش کا پالن نہیں کر رہے تھے، گیان اور ایمان پہ خود بھی آ کر دنیا کو اس کی طرف نہیں لا رہے تھے، تو وہ اس دن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نظریں ڈری ہوئی ہوں گی۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اپنی شرمندگی کو، اپنی انسلٹ کو چھپائیں گے۔ ترحقہم ذلہ، ان کے چہرے سے ذلت ٹپک رہی ہوگی، ناکامی ٹپک رہی ہوگی، اور دوسری طرف وجوہ یومئذ مسفرہ، تر و تازہ، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ان کے چہرے پر نظرۃ النعیم، نعمتوں کے آثار نمایاں ہو جائیں گے جنتیوں کے۔ وہ جنت میں جائیں گے، جنت ان سے قریب کر دی جائے گی، اور یہ اگیانی لوگ سچے مالک کو سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی نظریں ڈری ہوئی ہوں گی۔ عاملۃ ناصبہ، دنیا کے لیے عمل کر کر کے تھک گئے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، تیز، تند، سخت، جلانے والی اللہ کی سلگائی بھڑکائی ہوئی آگ میں پہنچا دیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں دنیا کے لیے تھکے تھے اور پورا چھوڑ کر آ گئے تھے۔ ان کے کوئی کام نہیں آئے گا آخرت میں، جو گیان اور ایمان پر چلتے ہوئے سچے مالک کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی مرضی کے لیے جیے گا، کام کرے گا، تو وہ تھکا ہوا بھی نہیں ہوگا، خوش و خرم ہوگا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کی جنت کی طرف بڑے مزے سے دھیرے دھیرے اپنی چال اور قدموں کو بڑھاتے ہوئے جنت ان سے قریب کر دی جائے گی، اور سلام کے ساتھ ادخلوہا بسلام آمنین، بڑے امن، سلامتی اور بڑے اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے گیان اور ایمان کی باتوں پر اطمینان سے دنیا میں بھی جینے والو، دکھ تکلیف اٹھا کر اس گیان کو سب تک پہنچانے والو، آج تم نے جو دنیا میں سچے مالک کے نام اسمرن کا حق ادا کر کے، اس کی بندگی کا حق ادا کر کے تم نے جو زندگی جی تھی، اس اطمینان قلبی، اس دل کے اطمینان کے بعد جب یہ حساب کتاب کے دن تم سچے مالک کے پاس آؤ گے تو کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان کی زندگی جینے والو، آج تمہیں یہاں پر سب کچھ اچھا ملے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، گیانی بندے دعا کرتے دنیا میں ہمیں دنیا میں تو سب کچھ اچھا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور مرنے کے بعد آخرت میں تو ہمیں سب کچھ اچھا دے، وقنا عذاب النار، اور صرف اتنا کر، ہماری دلی خواہش ہے تیرے آگ کے، جہنم کے جلانے والے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ مالک انہیں جہنم سے بچا کر جنت کا پروانہ سنائے گا، اور جہنمیوں کے چہرے پر ذلت ٹپک رہی ہوگی۔ ترحقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود، دنیا میں بھی سچے مالک کے سامنے جھکنے کے لیے، اس کے نام اسمرن کے لیے، اس کی بندگی کے لیے انہیں بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، وہ نہیں جھکتے تھے، سیدھا کھڑے رہتے تھے۔ آج سچے مالک کو قیامت کے دن یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث